میرے بھائی کی ایک چھوٹی سی کیش اینڈ کیری ہے۔ میں کبھی کبھی اس کیش اینڈ کیری پر چلا جاتا ہوں۔ میں چند دن پہلے گیا تو مجھے وہاں ایک نوجوان ملا۔ یہ نوجوان بی اے پاس تھا اور یہ نوکری تلاش کرتا ہوا اس سٹور تک پہنچ گیا۔ یہ سٹور پر 2 کام کرتا تھا۔ یہ گاہکوں کو گائیڈ کرتا تھا، سامان ٹرالی سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتا تھا، بل بنواتا تھا اور سامان گاڑی میں لوڈ کراتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور غم زدہ آواز میں بولا، یہ نوکری میری کوالیفیکیشن سے میچ نہیں کرتی۔ میں بی اے پاس ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں میں کیا کام کر رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا کام تو کوئی برا نہیں ہوتا، رزق حلال عبادت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تو جوان نے کہا، سر لیکن اگر میں نے یہی کام کرنا تھا تو پھر مجھے پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں 6-7 سال کی عمر میں یہ کام شروع کر دیتا۔ میں نے عرض کیا، پڑھائی کا جاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ آپ کو سوچنے، بات کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور بی اے کی ڈگری آپ کو یہ تینوں تحفے دے چکی ہے۔ آپ کام تلاش کرو، نوکری تلاش نہ کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوجوان نے پوچھا، سر اگر میں نے کام ہی کرنا ہے تو پھر تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا، ہمارے کان سننے کے کام آتے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں اور ناک سونگھنے کے لیے۔ ہمارے پاس اگر ایک آنکھ، ایک کان یا ناک کا صرف ایک سوراخ ہوتا تو بھی ہمارا کام چلتا رہتا۔ ہم ایک کان سے بھی اتنا ہی سنتے جتنا ہم دونوں کانوں سے سنتے ہیں۔ ہم ایک آنکھ سے بھی ٹھیک ٹھاک دیکھ لیتے ہیں اور ہماری ناک کا ایک نتنا سونگھنے کے لیے کافی ہے، لیکن قدرت نے ہمیں دوسرا کان، دوسری آنکھ اور دوسرا نتنا کیوں دیا؟ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا، ایک کان آواز کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا کان اس آواز کو انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری ایک آنکھ دیکھتی ہے اور دوسری آنکھ اس دیکھنے کو انجوائے کرتی ہے۔ ہمارا ایک نتنا سونگھتا ہے اور دوسرا نتنا خوشبو کو انجوائے کرتا ہے۔ ہمارے دوسرے کان، دوسری آنکھ اور دوسرے نتنے کا تعلق ضرورت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق جمالیاتی حصے ہوتا ہے۔ ہم اس دوسرے کے بغیر ایتھیکلی مکمل نہیں ہوتے۔ تعلیم ہماری کامیابی کی ایتھک ہوتی ہے۔ ہم تعلیم کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تعلیم کے بغیر اس کامیابی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری کامیابی کا دوسرا کان، دوسری آنکھ اور دوسرا نتنا ہوتی ہے۔ ایک ان پڑھ شخص بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کامیابی کو اس قدر انجوائے نہیں کر سکتا جس قدر ایک پڑھا لکھا انجوائے کرتا ہے، جس قدر ایک بی اے پاس شخص اس سے لطف لیتا ہے۔ نوجوان نے میری بات سن لی، لیکن اس نے اس پر یقین نہیں کیا۔ میں سٹور سے واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے چند دن بعد بتایا، وہ نوجوان نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں چلا گیا؟ بھائی نے بتایا، وہ ڈگریاں فوٹو اسٹیٹ کروا کر دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل گیا ہے۔ یہ واحد نوجوان نہیں، یہ غلطی اس ملک میں 2.5 کروڑ پڑھے لکھے نوجوان کر رہے ہیں۔ یہ ڈگری کو نوکری کا سرٹیفکیٹ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر گرتے پڑتے بی اے یا ایم بی اے کر لیا ہے تو ہمیں فوراً ایسی نوکری ملنی چاہیے جس میں 50-60 ہزار روپے تنخواہ بھی ہو، ایک آدھ گاڑی بھی ہو، 10-15 لوگوں کا عملہ بھی ہو اور حرام کھانے کے مواقع بھی ہوں، چھٹیوں کا حق بھی ہو اور کام کا دباؤ بھی نہ ہو۔ یہ تمام لوگ چند دنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص محنت نہیں کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا۔ لاہور واسا میں پمپ آپریٹر اور کلرکوں کی 147 اسامیاں آئیں۔ ان اسامیوں کے لیے 3913 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ یہ گریڈ 1 سے گریڈ 11 کی چھوٹی چھوٹی ملازمتیں ہیں جن کی تنخواہ 5000 سے 12000 روپے تک ہوگی، اور آج کے دور میں یہ تنخواہ ایک شخص کا پیٹ بھی نہیں پال سکتی۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی آسامیوں کے لیے اپلائی کرنے والوں میں بی اے اور ایم اے پاس نوجوان بھی شامل ہیں۔ آپ ان نوجوانوں سے پوچھیں، آپ اس معمولی ملازمت کے بجائے ریڈی کیوں نہیں لگا لیتے؟ آپ دکانوں پر سپلائی کا کام شروع کر دیں، آپ چائے کا کھوکھا بنا لیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا کھوکھا ان پڑھ لوگوں کے کھوکھے سے بہتر ہوگا، اور یوں آپ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ کیسی ڈگریاں، کیسی تعلیم ہے جو انسان کو کام سے روک دیتی ہے، جو انسان کو ہاتھ سے کام نہیں کرنے دیتی، اور جو انسان کو یہ سمجھاتی ہے تم نے بی اے کر لیا ہے، اب تم صرف کرسی پر بیٹھ کر کام کرو گے۔ اگر یہ تعلیم ہے تو پھر اس ملک کی تمام یونیورسٹیاں، کالج اور سکول بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ نکمے، نکھٹو اور سست لوگوں کی ایک بڑی فوج تیار کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ، آپ کو پورے ملک میں اچھا ڈرائیور، اچھا کک، اچھا سبزی فروش، اچھا ٹائپسٹ نہیں ملتا، اور دوسری طرف 2.5 کروڑ لوگ ڈگریاں اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ بالی ووڈ کی اس مشہور اداکارہ جینیفر آنسٹن سے زیادہ بڑے لوگ ہیں جو اداکارہ سے پہلے ڈاکیا بھرتی ہوئی تھی؟
جس نے ٹیلی مارکیٹنگ کا کام کیا، پیسے جمع کیے اور ان پیسوں سے ایکٹنگ سکول میں اداکاری سیکھی۔ یہ فائر مین آف دی کیریبین میں کیپٹن جیک سپیرو کا کردار نبھانے والی اداکار جونی ڈیپ سے بڑے لوگ ہیں، جو بالی ووڈ میں جدوجہد کے دنوں میں بازار میں بال پوائنٹ بیچتا تھا۔ کیا یہ ٹام کروز سے بڑے لوگ ہیں، جو اداکاری سے پہلے پادری تھا اور جس نے اس میں رہ کر اداکاری بھی سیکھی اور بالی ووڈ کے 10 بڑے اداکاروں کی فہرست میں بھی شامل ہوا؟ کیا یہ اس لیڈی گاگا سے زیادہ بڑے لوگ ہیں، جس کی ایک ایک پرفارمنس 10-10 کروڑ ڈالر میں فروخت ہوتی ہے؟ یہ لیڈی گاگا شروع کے دنوں میں ریسٹورنٹ میں ویٹرس تھی۔ آج دنیا جس شخص کو براڈ پٹ کہتی ہے، یہ شروع کے دنوں میں ویٹر بھی تھا اور ریسٹورنٹ میں مرغی کا لباس پہن کر بچوں کے سامنے ناچتا بھی تھا۔ نکولس کیج سینما کے سامنے پاپ کارن بیچتا تھا۔ میگن فاکس کھلونوں کی دکان پر سیلز گرل تھی۔ بون جودی لوگوں کے گھروں میں کرسمس ٹی سے جاتا تھا۔ شین کونری دودھ بیچتا رہا، لائف گارڈ کے طور پر کام کرتا رہا اور مردوں کے کفن پالش کرتا رہا۔ گارڈن میتھوسٹنگ جیسا آفاقی موسیقار کنڈکٹر بھی رہا، مزدور بھی رہا اور ٹیکس آفیسر بھی۔ مارلن برانڈو نے عمارتوں کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا۔ سلویسٹر سٹالون کی ساری جوانی فٹ پاتھوں پر گزری اور یہ معمولی معاوضے پر ایسے کام کرتا رہا جنہیں سن کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ ساندرا بولاک نے 2009 میں بہترین اداکارہ کا آسکر ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ ایک ہوٹل میں ویٹرس بھی رہی اور بار ٹینڈر بھی۔ ہیرائن فورڈ جوانی میں ترخان تھا، یہ لوگوں کے گھروں میں کچن کی الماریاں بناتا تھا اور پامیلا ایڈرسن جم میں انسٹرکٹر تھی۔ یہ صرف ایک شعبے کے لوگ ہیں۔ آپ کو دنیا کے 10,000 شعبوں میں ایسے لاکھوں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے ڈگریاں اٹھا کر نوکریاں تلاش کرنے کے بجائے کام کیا اور یہ کام ان پر کامیابی کے راستے کھولتا چلا گیا۔ لیکن ہمارے نوجوان ڈگری کو بانڈ سمجھ کر اسے زندگی کے بازار میں بھنوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوششیں انہیں مایوس تر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، ڈگری کے کاغذ میں نہیں، اور یہ جب تک ہاتھ نہیں ہلائیں گے اس وقت تک رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر وہ کام جو انبیاء کرام نے کیا تھا، ہمارے ڈگری ہولڈر اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیا ہماری ڈگریاں ہم لوگوں کو نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بھی اونچا کر دیتی ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کام کو اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کوئی بے روزگار نوجوان مجھے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟